الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اور بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. او گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. نام سارا پیر کامل کامل آرام نمایا. حمد و ثنا کے بعد بے انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، معزز خواتین و حضرات، تمامی دوست احباب کو رمضان المبارک کے روزے، تراویح، جملہ عبادات، نماز عید الفطر بہت مبارک ہو. اللہ رب العزت نے احسان فرمایا کہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہوش و حواس کے ساتھ رمضان کی خوشیاں نصیب فرمائے. دعا اللہ تعالیٰ اس جانے والے ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے باعث برکت و رحمت اور قبولیت اعمال کا سبب بنائے. آمین. عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور ان تمام مخلوقات میں اللہ نے سب سے زیادہ پسند، سب سے بلند انسانوں کو فرمایا. اور انسانوں میں سب سے زیادہ جو پسند اللہ نے فرمایا ہے وہ دین اسلام پر چلنے والے اپنے محبوب کے غلاموں کو فرمایا. اللہ نے ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے ان چیزوں کا انتخاب فرمایا جو پاک بھی ہیں، صاف بھی ہیں، طیب بھی ہیں، طاہر بھی ہیں. جو ہمارے لیے پاک اور صاف چیزیں ہیں، حلال و طیب چیزیں ہیں، اللہ نے وہ ہمارے لیے پسند فرمائی. کیوں پسند فرمائی کہ ہم حلال کھائیں گے تو ہم اس کے محبوب کے جوڑوں تک پہنچ پائیں گے. جیسے آج جاوید صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں سرکار کی نعت پیش کی اور ایک سما باندھ دیا. سرکار کی کرم نوازی ہے، چاہے خواب میں مکڑا دکھا دیں، چاہے بیداری میں دکھا دیں، چاہے قبر میں دکھا دیں، چاہے وہ حشر میں دکھا دیں. یہ ان کی عطا ہے، اور جب ان کی بارگاہ میں بہتری ہوگی ہمارے لیے تو وہ کرم فرما دیں گے. آج کا ہمارا جو درس ہے بہت اہم موضوع ہے، اور اس کا انتخاب میں نے اپنے شیخ و شیوخ باقی باللہ، عارف باللہ، کنز الاولیاء، قدوۃ الصالحین، عمدۃ الواصلین، امام المسلمین، حضرت شیخ و شیوخ
الشیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی کتاب عوارف المعارف سے میں نے انتخاب کیا اور انشاءاللہ قربانی کے مہینے تک بلکہ عید قربان تک عوارف المعارف کا ہی درس جاری رہے گا۔ یہ وہ کتاب ہے جو کہ اماموں کے امام نے لکھی ہے، شیخوں کے شیخ نے لکھی ہے، پیروں کے پیر نے لکھی ہے، اس جڑے نے لکھی ہے جس کی تربیت اور پرورش غوث الاعظم سرکار کی گود میں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے شیخ و شیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی، جہاں سے ہمارا سلسلہ سہروردی شروع ہوتا ہے، اور سلسلہ سہروردیہ کے لیے دعا جو ہے وہ ڈائریکٹ غوث پاک نے عطا فرمائی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے ماں 4 سال کی عمر میں لے گئی۔ کون سی سال کی عمر میں؟ پہلے بچے بولنے کے قابل ہوتے تھے تو ماں باپ آپ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں لے جاتے، اور یہ ولیوں سے طریقہ نہیں ہے، یہ بلکہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری سے طریقہ چلتا آ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب سرکار مدینہ میں پہنچتے ہیں پہلے دن حضرت انس بن مالک کی عمر ہے 8 سال۔ کتنی عمر ہے؟ 8 سال آپ کی عمر ہے۔ تو حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم آپ کو انگلی سے پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ سیانا ہوتا تھا تو مائیں ان کے کانوں میں یہی تربیت کرتے، بیٹا پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج مائیں یہی پر بچوں کو سکھاتی ہیں، بچہ ابھی بولنے کے قابل نہیں ہوتا، ماں پہلے موبائل ہاتھ میں دے دیتی ہے، تو بچے کو کیا خبر اللہم صلی علی محمد کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کو یہ پتہ نہیں اللہم صلی علی محمد کیا ہوتا ہے تو بچے کو یہ بھی پتہ نہیں میری اماں کون ہوتی ہے اور ابا کون ہوتا ہے۔ جب پہچانے محبوب ہم نہیں دیں گے تو پہچانے والدین ان کو کیسے نصیب ہوگی؟ تو حضرت انس بن مالک کی اماں لے کے جاتی ہیں ام سلیم نبی پاک کی بارگاہ میں، عرض کرتی ہے رسول اللہ میری پوری حیاتی کی جمع پونجی یہ ایک بیٹا ہے، تو میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، یہ آج سے آپ کا خادم بن کے رہے۔ میرے نبی نے کہا ام سلیم یہ تیرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یہ تیری خدمت کیا کرے گا، تجھے پانی بھر کے دیا کرے گا، تیری جوتیاں سیدھی کیا کرے گا، لکڑیاں باہر سے جمع کر کے لایا کرے گا، تو یہ اس کی ضرورت ہے۔ ام سلیم کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قربان جاؤں میں اور میرے ماں باپ آپ کی شان پر، جب یہ میرا بیٹا آپ کے جوڑے سیدھے کرے گا تو میری کل کمائی مجھے مل جائے گی، جب آپ کے لیے پانی جمع کر کے لائے گا تو میری ساری حیاتی کی کمائی مل جائے گی۔ تو حضرت انس بن مالک 8 سال کی عمر میں نبی پاک کے پاس آئے اور سرکار دو علیہ وسلم کی 10 سال تک مسلسل خدمت کرتے رہے۔ کتنے عرصے تک؟ 10 سال تک مسلسل خدمت، کیونکہ سرکار جب مدینہ میں آئے تو آپ کی عمر تھی 53 برس۔ کتنے برس؟ اور 63 برس کی عمر میں ظاہری حیات طیبہ سے آپ پردہ فرما گئے۔ 10 سال حضرت انس نے خدمت کی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں انس کی ذات پر، ان کی محبت پر، ان کی قدر و قدر پر رشک آتا تھا، کیونکہ ہم دیکھتے تھے سرکار جب پانی کی طرف فرماتا انس پانی لے گیا، اور کملے والے جب اپنی نالین مقدس و مطہر و مطیب کو اتارتے تھے حضرت انس بن مالک اٹھاتے تھے اور سینے میں یوں لگا کے رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔
صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بڑا زور لگاتے ہیں، انس نالین ہمیں دے دو، انس نالین ہمیں دے دو۔ سفید داڑھی والے بزرگ صحابی سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے کہا اے انس یہ ایک نالین مجھے دے دو، میں اٹھا لیتا، ایک تم اٹھا لو۔ حضرت انس کہتے ہیں جب سرکار نے مجھے دو دی ہے تو آپ مجھ سے ایک چھیننا کیوں چاہتے ہیں؟ یعنی ایسا عشق و محبت، پہلے لوگ ایسا کیا کرتے تھے، اچھا ماحول دیتے اولاد کو، اچھی تربیت دیتے۔ آج ہم نے اس اچھے ماحول سے اپنے آپ کو بھی نکال دیا، اپنے اولادوں کو بھی نکال دیا۔ ہمارے پاس تو ہفتے کے بعد 5 وقت نماز تو دور کی بات ہے، 8 دن کے بعد اچھی نشست میں آنا بھی ہمارے اوپر جو نا بھاری گزرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا اٹھیں گے، نیند خراب کریں گے، اتنا سفر طے کر کے جائیں گے، وہاں بیٹھیں گے، باتیں تو وہی ہیں، باتیں وہی ہیں، مگر ہو سکتا ہے کسی ایک محفل کے ایک بندے کے سبب تیری ساری زندگی کی حیاتی کی کمائی اور ہمیں خبر نہیں کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جتنے قدم آپ دین کی طرف کے لیے تڑپ کے لیے چل کے آتے ہیں، قدم قدم پر رحمت کے فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اور ایک ایک قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے علماء کی محفل میں، میری امت کی علماء کی محفل میں ایک لمحہ بسر گیا، گویا اس نے بنی اسرائیل کے 70,000 نبیوں کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ تو ہم پھر بھی اس بات کی طرف نہیں متوجہ ہوتے، اس بات کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے کہ یار ہمارا یہ وقت کتنا قیمتی ہے، جاؤ قبرستانوں میں چلے جاؤ، ان لوگوں سے پوچھو بتاؤ وقت کیسا گزر رہا ہے، وہ تو یہ حسرت رکھتے ہیں یا اللہ کاش ہمیں پھر زندگی عطا فرما، ہمیں پھر زندگی کے 2 لمحے عطا کر تاکہ دنیا میں جائیں ہم جی بھر کے تجھے راضی کر سکیں، تیری عبادت و بندگی کر سکیں۔ ہم نے تو وقت کو ضائع کر دیا، کہتے ہیں ہائی ہاتھا ہائی ہاتھا، پھر کہتے ہیں یا نہیں تانی یا نہیں تانی، کاش 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 ہم ایسا کر لیتے، کاش ہم ایسا کر لیتے۔ یارا اس کاش سے پہلے کچھ کر لو بہتر ہے۔ تو حضور شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین منصور وردی رحمۃ اللہ علیہ 4 سال کی عمر مبارک آپ کو آپ کی اماں لے کر حضور غوث ثقلین کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے، آپ اسے اپنی غلامی میں پسند فرما لیجیے، اپنی غلامی میں۔ اور حضور شیخ شہاب الدین سہروردی کی جو اماں تھی غوث پاک کی کیا لگتی تھی، منہ بولی بہن لگتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، منہ بولی بہن لگتی تھی، لے گئی یہ میرا بیٹا آپ کی ثبوت ہے، آپ نے فرمایا سو خانقاہ پہ چھوڑ جاؤ، خانقاہ پہ چھوڑ دیا، آپ نے تربیت فرمانی شروع کی۔ چند ماہ کے بعد، چند مہینوں کے بعد آپ کی اماں جاتی ہیں اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے کہ دیکھو میرا بیٹا کس حال میں ہے، جاتی ہیں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ مبارک میں بیٹھے ہیں، کھانا بناول فرما رہے ہیں اور آپ مرغ بھنا ہوا مرغ ہے، آپ اس کا گوشت کھا رہے ہیں، تناول فرما رہے ہیں، تو دیکھا ان کے ساتھ بیٹھے، پھر وہاں سے بیٹے کے پاس تشریف لے جاتی ہیں تو پانی والی دال ہے پتلی پتلی، بدارش کے اندر یہ کھانا ہوتا ہے، وہ کھا رہے ہیں، بڑی حیران اور پریشان ہوئی، آئی کہہ لگے کہ حضور میں آپ کی بہن بھی ہوں، میں نے تو کہا تھا بھانجے کو پروٹوکول ملے گا، آپ تو مرغ مسلم کے ساتھ کھا رہے ہیں، میرا بیٹا پتلی پانی والی دال کے ساتھ کھا رہا ہے، تو حضور غوث پاک دیکھ کے مسکرائے، میں اس میں پروٹوکول مل رہا ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے، آپ نے جو مرغ کھایا تھا ہڈیاں پڑی تھی سامنے، آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا، وہ مرغی دوبارہ زندہ ہو کر بھاگ کر چلی گئی، میں تیرا بیٹا شہاب الدین جب اس مقام پر پہنچے گا اللہ اس کو یہی لطف و کرم عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس مقام پر
پہنچے گا اللہ اس کو بھی لطف و کرم عطا فرمائے سبحان اللہ ابھی اس کی تربیت ہو رہی ہے وید صاحب نے بیٹے سے جا کر پوچھ وہ جو پانی والی دال کھا رہا ہے اس سے پوچھ اس کے امتحان میں آج تک اس نے سبق پڑھا کیا ہے اس کو ملا کیا ہے تجھے پتا چلے تمہارے حیثیت سے کیا لطف و کرم ملتا ہے کیا انعام کرم ملتا ہے نگاہ بڑی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی بے شک فرمایا صاحب نے بیٹے سے جا کر پوچھ جاتی ہے بیٹا کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے اٹھیاں لبیاں لال کھجوراں پتر جنان صاحب اللہ اکبر بغداد کی کھجوریں بڑی مشہور ہیں میں نے دیکھا وہاں جا کر لاکھوں کروڑوں باغات ہیں کھجوروں کے انگنت باغات ہیں رنگ لگا ہے اور تو میرے غوث بھی آگے مہربانی سے لگا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرہون تھا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ حضور کے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں ایک قاعدہ لے کر بیٹھے دورانی قاعدہ لے کے بیٹھے یعنی مانا صاحب ماں نے کہا بیٹا بتا تو صحیح پڑھا کیا ہے بتا تو صحیح تم نے سمجھا کیا ہے ابھی 4 سال کچھ مہینے کی عمر ہے 4 سال 6 مہینے آپ کی عمر ہے ماں پوچھتی ہے 6 مہینے ہو گئے پڑھتے ہوئے بتا تو صحیح پڑھا کیا ہے عرض کے ماں پڑھنے کی بات چھوڑ جو دیکھا ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کاس کرتی ہے ماں بتا تو صحیح پھر دیکھا کیا ہے کہا کہ ماں دیکھ میرے ہاتھوں میں تجھے کیا نظر آتا ہے ماں نے دیکھا چہرہ الفجر والضحیٰ نظر آ رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ساری آیاتیں محمد محمد کرے دے گزر گئے عرض کی اماں یہ تو پڑھاتے نہیں ہیں یہ تو دکھا رہے ہیں آپ نے دیکھا واپس آئی بہت سے بات دیکھ کے مسکرا رہے ہیں فرمایا بتا تیرا بیٹا پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے آج کے حضور میں غلطی پر تھی اور 40 سال تک حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کتنا سال 40 سال تک حضور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ غوث اعظم کی خدمت میں رہے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے عرصے تک اوہ تھوڑا عرصہ غوث پاک کی دربار پر مشکیزیں بھرنے والا پانی کے لوٹے بھرنے والا شخص اس کا یہ مقام ہے کہ وقت کے قطب الابدار اس کا واسطہ دے کر رب سے دعا کرتے ہیں سبحان اللہ اور ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور مشکیزیں بھرنے والا کہتا ہے بتاؤ تو صحیح یہ تم دعا کیا کرتے کہ فوراً روٹی بھی آ جاتی ہے سالن بھی آ جاتا ہے جو دعا کرتے ہو فوراً قبول ہو جاتی ہے تو وہ ابدال کہتے ہیں جو مشکیزیں پانی کے بھر بھر کر غوث اعظم کے غلاموں کو وضو کرواتا ہے ہم اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول کر لیتا ہے تو میں غوث کے مشکیزیں بھرنے والوں کا یہ مقام ہے تو غوث کے سینے سے لگنے والوں کا مقام کیا ہو یا رسول اللہ زندہ یا غوث اعظم دستگیر تو 40 سال تک حضور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی غوث پاک کی بارگاہ میں رہے 40 سال تک اور جب وصال پاک ہوتا ہے نا حضور غوث اعظم سرکار کا آپ سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں شہاب الدین ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے کونے کونے میں تیرا سلسلہ پھیل چکا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ ہر سلسلے کے وظائف محدود ہوں گے اور تیرا سلسلہ جو ہے اس کے وظائف لامحدود ہوں گے لامحدود ہوں گے وہ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ہے نا شیخ الشیوخ ہے نا آپ کے مرید آپ کے خلیفہ پاک امام المسلمین
حوصلہ نبی حضرت شیخ شہاب الدین حضرت اپنا بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے میرے مریدوں میں 75,000 غوث پیدا کرنے ہیں 75,000 غوث اور آپ نے تفصیلات لکھی ہیں اور میں نے خوشبو سورورتیہ کتاب میں اس کو درج کیا ہے اتنے غوث ہوں گے اتنے ولی ہوں گے اتنے قطب ہوں گے اتنے ابدال ہوں گے اتنے نقبا ہوں گے اتنے نجبا ہوں گے اور آپ نے فرمایا میرا مرید تھکے سے تھکا ہوا بھی ہوگا تو قیامت کے دن اللہ سے محبوب کے قدموں کے صدقے جنت میں داخل ہوگا اور آپ فرماتے ہیں جو بندہ میرے مرید کا مرید ہو یا میری اولاد کا مرید ہو فرمایا اللہ رب العزت نے اس کے روزے کو حرام فرما دیا ہے ہر مرید تو ایک علیحدہ ذات ہے نا سسر بیت تو ایک علیحدہ نسبت ہے حضرت بہاؤدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے دروازے کے اوپر روزانہ ایک ہندو عورت آ کر جھاڑو دے جایا کرتی تھی صفائی کر جایا کرتی تھی آپ کی خانقاہ کے باہر اندر نہیں خانقاہ کے باہر چوکھٹ پہ روزانہ آگے صفائی کر جاتی لوگوں کی نماز پڑھنے سے پہلے آ کر جھاڑو لگا جایا کرتی تھی صفائی کر جایا کرتی گھنٹہ بیٹی اس کے جسم پر پڑتا اس کی موت آ گئی فوت ہو گئی ایک درویش نے اس کو دیکھا جو تہجد کا پابند تھا عرض کرتا ہے حضور یہ تو عورت ساری آتی ہے آپ کی سیٹوں کو پوچھا لگاتی رہی ہے آپ کے دروازے کی صفائی کرتی رہی ہے آپ کی یہاں گندوں غبار کو صاف کرتی رہی ہے فرمایا کوئی بات نہیں جو یہاں کا خدمت گزار ہوتا ہے اللہ اس کو وہاں انعام ضرور عطا فرماتا ہے حوصلہ عالمین ملتان میں نہیں ہے اس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے فوت ہو گئی عورت حوصلہ عالمین تشریف لاتے ہیں ملتان میں خبر ہوتی ہے فلانی عورت جو صفائی کرنے والی تھی فوت ہو گئی آپ چلے گئے اس کے گھر ہندوؤں کے گھر چلے گئے اب وہ تیاری کر رہے چتا کو جلانے کی لکڑیاں اکٹھی ہو رہی ہے تیل اکٹھا ہو رہا ہے تیاری ہو رہی ہے حوصلہ عالمین فرماتے ہیں یہ عورت ہماری ہے اسے ہمارے گھر ہم اس کا جنازہ پڑھائیں گے ہندو کہتے ہیں ساری زندگی تو رام رام کرتی رہی یہ تو ہماری عورت ہے ہم نے کبھی اس کو مصلی پر کھڑے ہوئے نہیں دیکھا ہے ہم نے اس کو کبھی تصویر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے ہم نے اس کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا ہے کبھی مسجد کے اندر جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کبھی گھر میں مصلی بچھاتے ہوئے نہیں دیکھا یہ تو ہماری ہے حوصلہ عالمین نے کہا یہ ہمارے گھر کی جھاڑو کش تھی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہمارے گھر کی جھاڑو کش تھی بابے فرید سے کسی نے پوچھا بتائیے بابا جی چشتی کسے کہتے ہیں فرمایا جو ولیوں کی درگاہ جھاڑو کش ہو جھاڑو کش کو چشتی کہتے ہیں فرمایا جو اللہ اولیاء کے گھر کا جھاڑو کش ہو اس کو چشتی کہتے ہیں جو جھاڑو لگانے والا صفائی کرنے والا ہو آج کی انسان بات کی بات ہے کوئی ظاہر کی صفائی کرتا ہے تو کوئی اندر کی صفائی کر کے دکھا دیتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو ہندو کہتے ہیں نہیں یہ ہماری ہے فرمایا اچھا تمہاری ہے تمہیں جاؤ لے دو آپ کے حوالے کر دو تمہاری ہوئی تو جل جائے گی ہماری ہوئی تو بچ جائے گی ہندو لے گئے جا کے چلانے کی تیاریاں ہو گئی لکڑیوں کو آگ لگاتے ہیں تیل کے کنستر ڈال دیتے ہیں آگ لگاتے ہیں آگ نہیں لگتی ہے جلاتے ہیں آگ نہیں لگتی ہے پریشان ہو گئے کہنے کہ ہم جلانے کی کوشش کرتے ہیں مگر جلتی نہیں ہے بڑی کوشش کرتے ہیں لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی اس اور میت کو ذرا بھی اثر نہ کیا آپ نے اس کے جسم کے کسی حصے کو اثر نہ کیا اس کے کفن کو اثر نہ کیا وہ تنگ آ گئے حضرت کے پاس آئے کہنے کہ حضور بات کی ہے یہ عورت بھی آپ کی تھی آج سے ہم بھی آپ کے ہوئے ہیں جسے دنیا میں آپ نہ جلا سکے نسبت غوث العظم کے ذریعے سے اس جہنم کی آگ کیا جلائے گی ساری دور کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے تو وہ شیخ شہاب الدین مسعودی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کتاب لکھی ہے عوارف المعارف کون سی کتاب لکھی ہے اس میں ایک عنوان باندھا ہے بڑا خوبصورت عنوان ہے ہماری تربیت کے لیے
اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کن سے خطاب ہے؟ کن سے خطاب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں پیمانوں کا ذکر نہیں ہے، اس میں پیمانوں کا ذکر، اس میں یہودی کا ذکر، اس میں عیسائی کا ذکر، اس میں سکھ کا ذکر، کسی ہندو کا ذکر، اس میں اسی کا ذکر ہے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صاحب ایمان لوگوں کا اس میں ذکر ہے، اور ایمان والے ہی اس سے نصیحت پکڑیں گے، بےمان لوگوں کا تو تعلق ہی نہیں ہے۔ میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب اس میں یا حرف ندا ہے، یا حرف ندا ہے، پکارا جاتا ہے، اللہ پکار رہا ہے۔ یا حرف ندا تقاضا کیا کرتا ہے؟ جو بندہ دور ہو اس کو بھی بلایا جائے، جو نیڑے ہو اس کو بھی پکارا جائے۔ اب یہ تو ایمان والے پر منحصر ہے کہ رب کی بات کو نیڑے ہو کے سنتا ہے یا دور ہو کے سنتا ہے۔ یعنی 10 قرآن کا ٹائم ہمیں رکھا ہے 10 بجے کا، اب یہ اللہ کے مقبول اور چہیتے بندوں کا ہی انعام ہے کہ وہ 10 بجے آگے اللہ کی بات سنتے ہیں یا 11 بجے آگے اللہ کی بات سننا پسند کرتے ہیں کہ جدو مکڑانا ہوئے گا 10 ستان جاواں گے، دعا ڈوٹی پر جیمان کے دے پھر واپس پاس جاواں گے۔ یہ تو اپنی اپنی قسمت و نصیبوں کی بات ہے نا، جو چلتا اکٹھا کر لیں۔ کوئی فصل کا دور ہے نا، کڑک ہو رہی ہے، ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ اوپر سے فصل اٹھا لیتے ہیں، بعد میں زمین کے ساتھ تارے چپکے جاتے ہیں نا، کوئی جا کے پھر وہ مٹی میں ملے وہ جا کے اکٹھے کرتے ہیں۔ لیکن قسمت والے وہی ہوتے ہیں جن کے خاک کے بغیر ملے میں صاف ستھری کڑک مل جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ آٹے کے اندر وہی کام آتی ہے کہ نہیں کہ بجائے سے اس کو صاف کرتے رہو، چھاننا لگاتے رہو، روزانہ صفائی کرتے رہو۔ بہتر ہے کہ 10 بجے کا ٹائم ہے تو 10 بجے پہنچ، ہفتے میں ایک دن اللہ اس رسول کی محبت کے لیے نکال لو، ساری زندگی آپ کو سکون آئے تو پھر کہیے۔ تو رب نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جو اللہ کے ولیوں کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ رب کے نیڑے نیڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نیڑے نیڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نیڑے نیڑے ہوتے ہیں۔ اے ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ تو جو تمہیں پاک صاف ستھرا ہم نے دیا، جو پاک اور صاف ستھرا دیا۔ رشوت ستھری ہے؟ اونچی بولو، بولو۔ لنگر ویسے نہیں پکایا تھوڑے واسطے، ہاں مایا کیا بھائی اور لنگر تو بغیر ہی درس کرنے ہیں، لنگر ہونے ہی تو ہم دینا پتہ لگے نا کہ تسی اپنا لنگر تو بغیر بھی ہوندے ہو کہ نہیں ہوندے۔ ہاں تو اڈے واسطے لنگر نہیں پکایا، لنگر تو رب نے مہمانہ واسطے پکایا۔ دیکھیں ان کی نیچی سبحان اللہ ہے، کیا بات ہے تو ہاں کلوا من طیبات، کھاؤ تو پاک میں سے۔ رشوت پاک ہے تو مسلمان کو کھانی چاہیے؟ سود پاک ہے؟ بولے ملاوٹ کی کمائی پاک ہے؟ کسی کے حق کھائی ہوا مال پاک ہے؟ کسی کو تکلیف دے کر مال حاصل کرنا پاک ہے؟ ذخیرہ دوزی کر کے جب مسلمان مشکلات کا شکار ہو، مال کو ذخیرہ کر لینا پھر مہنگے داموں بیچ دینا، اس کو پاک ہے؟ پاک نہیں ہے نا۔ تو اللہ نے ان ناپاکوں کے لیے نہیں فرمایا، اللہ نے ان پاکوں کے لیے فرمایا ہے جو اپنی کمائی کو رزق حلال کے طور پہ استعمال کر کر کماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، کھاؤ تو پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی، جو ہم نے تمہیں دینے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے، قربان جاؤ۔ میری آنکھ کا نور رزق ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ زبان کا کلام رزق ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ میرے دل کی دھڑکن رزق ہے، یہ کس نے دی ہے؟ میرے ہاتھ کا چلنا رزق ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ میرا گھر سے چل کر یہاں تک آنا رزق ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ رزق کھانے پینے کا نام نہیں، ہر اس چیز کا نام ہے جو انسان کو فائدہ پہنچائے، جو انسان کو اولاد کی رزق ہے، یہ کس نے دی ہے؟ ثمرات رزق ہے، یہ کس نے دیے ہیں؟ نباتات رزق ہے، یہ کس نے دیے ہیں؟ جمادات رزق ہے، یہ کس نے دیے ہیں؟ پانی رزق ہے، یہ کس نے دیا ہے؟
سخاوت کے ساتھ دیتا ہے. کس کے ساتھ دیتا ہے؟ سخاوت کے ساتھ. اس کے ہاتھوں میں بخل نہیں ہے، بخل سے پاک ہے. وہ دیتا ہے تو کھلے انداز میں دیتا ہے. مثال کے طور پر یہ اے سی لگا ہے، اب گرمی آئے گی، اے سی ہم چلائیں گے، یار وہ پردہ بند کر دو، یہ دروازہ بند کر دو، کیوں کولنگ ضائع نہ ہو جائے. اگر یہ کولنگ باہر چلے گی تو اندر گرمی کا حجاب پیدا ہو جائے گا، ہم پسینوں پسینہ ہو جائیں گے. رب کہتا ہے ٹھہر دیکھ تو صحیح. سخت گرمی کے اندر روزے بھیج کر رب نے ایسا موسم کر دیا کہ بندے کو جنوری اور فروری آتا ہے. رب نے کہا تیری مشینیں محدود کام کرتی ہے، میرا کرم لامحدود کام کرتا ہے. تو سوچتا ہے دروازے بند کر لوں تو ٹھنڈک پاس رہے گی. میں کہتا ہوں کھڑکیاں بھی کھلی ہیں، دروازے بھی کھلے ہیں، دریچے بھی کھلے ہیں، ہوائیں بھی چل رہی ہیں، چکر بھی چل رہے ہیں، دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے. تمہیں ٹھٹر ٹھٹر کر تم کام کرنا دکھاؤ تو پھر کہنا میں رب ہوں. دیتا ہوں تو کھلے دل سے عطا فرماتا ہوں. جو میں نے پاک اور صاف دیا، جو میں نے پاک اور دیا، کس کے لیے؟ تمہارے لیے. تمہارے لیے کھاؤ اس کو. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو. وَلَا تُسْرِفُوا، فضول خرچی نہ کرو. لیکن فضول خرچی کھاؤ پیو کھلا ڈھلا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان کا ام المؤمنین آپ کی عظمت و شان. اما عائشہ کی شان پر قربان تھا، ہماری نسل بھی قربان تھا. یار جن کا بچپن گزرا ہو تاجدار صداقت کے آنگن کے اندر، اور جن کی باقی حیاتی گزری ہو سید الانبیاء کے غلامی کے اندر، ان اما عائشہ صدیقہ کے ساتھ یہ کیا کہتے ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار عالم گھر تشریف لائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک دکھ رہا تھا. فرمایا کیڑے نے کاٹا ہے. کیڑا کاٹ نہیں سکتا، وہ بوسہ ضرور دیتا ہے. بوسہ دیا ہوگا عمر کو سمجھانے کے لیے سرکار نے یہ طریقہ بتایا. کیڑے نے کاٹا ہے. فرمایا عائشہ کو نمک لے کے آؤ، جو سفید نمک ہے نا جو آٹے میں ڈالتے ہو، نمک لے کے آؤ. نمک لائی. سرکار نے تھوڑا سا چکھا، باقی تھوڑا سا نمک اس زخم پہ ڈال دیا، زخم ٹھیک ہو گیا. فرمایا کہ زخم بڑھ جائے تو اس نمک سے اس کا علاج کر لو، اللہ شفا عطا فرما دے. اللہ سے کیا عطا کرتا ہے؟ شفا عطا فرماتا ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبان رسول ہیں، سبحان اللہ، ان کی دعوت کا ذکر کروں تو بڑی طویل حدیث ہے، لیکن صرف ان کی روایت کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث پاک کو کہ کچھ دیہاتی لوگ آئے، پنڈ تھا کے رہنے والے آئے. آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں مگر پیٹ نہیں بھرتے. پیٹ نہیں بھرتے ہیں، کھانا بھی بڑا ہم زیادہ کھاتے ہیں. پیڑو لوگوں کی خوراکیں بڑے اعلیٰ ہوتی ہیں، دیسی خوراکیں، دیسی گھی، دیسی مکھن، جناب ساگ پالک، ہر چیز دیسی اور تلاش ہو جائے کھاتے ہیں مگر پیٹ نہیں بھرتے. آپ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے تو جس انداز میں کھاتے ہو ویسے تو پیٹ نہیں بھر سکتے. عرض کیا سنا پھر ہم کیسے کھائیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ دسترخوان بچھاؤ، اکٹھے ہو کر کھاؤ، پھر دیکھو اللہ کیسے برکت دیتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھاؤ. اور اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کبھی ہم نے تخت پوش پر سرکار کو کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. کبھی بھی تخت پوش پر یا کبھی تنہائی میں، گوشہ تنہائی میں سرکار نے کبھی کھانا تناول نہیں فرمایا. دسترخوان لگایا جاتا تھا، بچھایا جاتا تھا. ازواج مطہرات منچ پر بیٹھ کر سرکار میں بیٹھ جاتے. مسجد نبوی کے اندر تو 24 گھنٹے دسترخوان لگے رہتے تھے. اور صحابہ صبح دسترخوان کی زینت ہوتے تھے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میزبان محفل ہوتے تھے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتسم صحابہ ہوتے تھے. حضرت ابو ہریرہ مانیٹر تھے صحابہ صبح کی یونیورسٹی کے طالب علموں کے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے جب کوئی لنگر آتا تھا سرکار فرماتے ابو ہریرہ قال یا ابو ہریرہ، قال یا ابو ہریرہ. آپ کا اصل نام تھا عبد الرحمن ابن سخر. عبد الرحمن ابن سخر.
لیکن آپ اس نام سے صحابہ کرام بھی بھول گئے تھے کہ آپ کا اصل نام یہ ہے. سارے ابو ہریرہ کے نام سے چونکہ ویڈیو سے کھیلتے تھے، پیار کرتے تھے. میرے قریب ہریرہ ویڈیو والے پسند آیا اور صحابہ سے کہا مجھے کوئی آج کی وقت عبدالرحمن نہ کہے، حالانکہ عبدالرحمن کتنا اعلیٰ نام ہے. کہا آج کی بات مجھے عبدالرحمن کوئی نہ کہے، اس نام سے پکارے جس نام سے محبوب نے مجھے پکارا ہے. اور جتنی سند کے ساتھ روایات موجود ہیں تمام حضرات کا نام ابو ہریرہ ہے. اور سب سے زیادہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ مانیٹر صحابہ شرف کی وہ بھی اس حدیث کے راوی. تو پاک نبی فرماتے ہیں دسترخوان بچھا کے اکٹھا کھانا کھاؤ. اب کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اور اسی لیے صوفیاء کرام اولیاء کاملین کے آستانوں پر چلے جاؤ تو وہاں پر یہ رواج ہے لنگر لازم ہوتا ہے. لنگر کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے. لیکن پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گورڑوی رحمت اللہ علیہ اللہ کی قبر پر کروڑوں رحمت اللہ میرے ان کے ساتھ ایک بڑی نہ خوبصورت نشست ہوئی. پوری ایک رات کی نشست رہا عالمگیر میں پروگرام تھا، میں بھی وہیں پر تھا، آپ وہاں تشریف فرما تھے. تو ساری رات اس ایک پہاڑی کے اوپر مکان تھا، اس کی چھت پر ہم بیٹھے رہے. پیر صاحب نے سفید رنگ کی دھوتی پہنی ہے، سفید بنیان پہنی ہے اور ساری رات بیٹھے رہے. تو آپ سگریٹ نوش فرماتے تھے، سر رات بیٹھ رہے. پھر بدی شاعر بھی تھی، اللہ نے یہ کمال عطا کیا تھا. فرماتے تھے کہ مریدوں کو جو ہے مریدوں کو تربیت کروانی ہے تو ان کو یہ کھانے والے لنگر پہ مت ڈالیں، یہ سست ہو جائے. جب کھانا نہیں ہوگا وہ نہیں آئے گی. میں کہتا نہیں حضور یہ تو دین کی تڑپ کے لیے آتے ہیں، لیکن ان کا بات ان کی بات بڑی کمال تھی. ہم نے رمضان میں حاضریاں چیک کی ہیں نا، رمضان میں حاضری کیا ہوتی ہے پتہ یار کیڑا لنگر چل رہا ہے، اور کیڑا لنگر چل رہا ہے. بات ہمیشہ ایسے تھے روزوں میں درس قرآن مکمل ہو گیا لنگر کوئی نہیں، لنگر کوئی نہیں. اور ٹوپلی اور روزوں میں اس سے بڑا لنگر کیا تمہیں سرکار کی بات بن جائے. امام اعظم ابو حنیفہ سرکار کی ایک حدیث کے لیے 3 مہینے پیدل سفر کرتے تھے اور آپ کو ایک نشست میں کئی حدیث مبارکہ مل جاتی ہیں. اس سے بڑا اعلان کیا ہے؟ تو صوفیاء کرام کا طریقہ رہا دسترخوان بچھا. کریم نے فرمایا دسترخوان بچھا. اب دسترخوان بچھ گیا. اب وہاں کا بھی طریقہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اپنا دایاں پاؤں جو ہے گھٹنا کھڑا کرو، بائیں گھٹنے کے اوپر بیٹھ جاؤ. اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ یوں بیٹھتا ہے اس طریقے سے تو پھر اس کی نگاہ یوں ہو جاتی ہے. اور آقا فرماتے ہیں کھانے کی آداب یہ ہے، کھانا کھاتے ہوئے صرف اپنی پلیٹ پر اپنے کھانے پر نظر رکھو، کسی دوسرے کے کھانے پر نگاہ نہ ڈالو. جب تم کسی اور کی طرف دیکھ کر کھانا کھاتے ہو تو تمہارے کھانے کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے اور سامنے والے کے کھانے کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے. میں اپنے کھانے کی طرف متوجہ رہو تاکہ کسی اور کو نظر نہ لگے. بری نظر ہو اچھی نظر ہو، نظر ہوتی ہے اور بڑی خوفناک ہوتی ہے. میں اپنے کھانے کی طرف توجہ رکھوں. اور سرکار فرماتے ہیں کھانے کو کنارے سے شروع کرو. ادھر سے شروع کرو، کنارے سے شروع کرو، کنارے سے کھاؤ. وسط کے اندر فرمایا جیسے ایک پرانی سسٹم ہے ہماری، وہ تھار کا سسٹم ہے، برات کا سسٹم ہے. سرکار صحابہ کرام کے درمیان بھی یہی تھا. 4 5 6 صحابہ مل کے کھانا کھاتے تھے. ہمارے یہاں یہ دیکھا کہ ہمارے مرد حضرات جتنے یہاں بیٹھے ہیں میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ لنگر مل بیٹھ کر کھانے کو پسند کرتے ہیں، لیکن خواتین ابھی جو ہے وہ تربیت سے دور ہیں. ہماری خواتین کی طرف سے شکایات آتی ہیں کہ عورتیں جو ہے ایک دوسرے سے کھیل کھاتی ہیں. میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں ایک دوسرے سے کبھی نفرت نہ کرو. ہو سکتا ہے جس سے تم نفرت کر رہی ہو تو ان سے کئی گنا زیادہ افضل والا ہو اور اس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول ہو جائے، تمہارا آنا قبول ہو جائے. کیا کہتی ہیں خواتین؟ نہیں جی میں نے تو اس کے ساتھ نہیں کھانا، میں نے تو اکیلی کھانا ہے. میں تو اس کے ساتھ نہیں کھانا، میں تو اکیلی کھانا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مطلب کلہ ہوتا ہے وہ کلہ ہی رہ جاتا ہے، وہ کلہ ہی. آقا فرماتے ہیں اکیلا بندہ 1000 برس دعا کرے، 1000 برس دعا کرے، پھر کہیں جا کے اس کی ایک دعا قبول ہوتی ہے. تنہائی اور مجلس کے اندر بندہ بیٹھ کر آمین لفظ کہتے اللہ فوراً دعا قبول فرما لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
تنہائی میں بندہ نماز پڑھے، اس کی قبول ہوئی نہ قبول ہوئی ہے یا نہیں قبول ہوئی، یہ بات کا معاملہ ہے۔ جماعت کے ساتھ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اس کی قبول ہی قبول فرما لیتا ہے۔ رل مل کے کھانا کھانے سے اللہ تعالیٰ لقموں میں برکت دیتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، اللہ دعاؤں میں قبولیت کا اثر دیتا ہے۔ تو میں اپنی خواتین سے کہتا ہوں، ماں بہن بیٹیوں سے مل بیٹھ کر، ایک آپ کے پاس برات آئی ہے اس میں 4-5 اکٹھی بیٹھ کے کھا لو۔ پلیٹیں بھی موجود ہیں ہمارے ہاں، لیکن پلیٹ میں نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ جو تنہا کھائے گی ہو سکتا ہے کہ اس کی قبول نہ ہو، اکٹھے کھائے گی ہو سکتا ہے اس میں ایک ہاتھ ایسا ہو جس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہو، اللہ نے رحمت رکھی ہو، اور اکٹھے بیٹھ کر کھانے میں اللہ کی طرف سے مہربانی اور رحمت اور اللہ کا نور شامل ہوتا ہے۔ پاک نبی فرماتے ہیں کنارے سے کھاؤ، ہر بندہ اپنے اپنے کنارے سے کھا رہا ہو، وسط سے درمیان میں ہاتھ نہ ڈالنا۔ مثال کے طور پر شیدہ گجر ایک برات میں بیٹھا ہے، حاجی مقبولی برات میں بیٹھا ہے، وہ بلے وہ جبیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، چودھری جبیر بیٹھا ہے، علی بابا بھی بیٹھا ہے، ایک ہی برات میں 4 بندے ہیں۔ اب بوٹیاں آگے درمیانے میں دائیں بائیں بوٹیاں نہیں تھی، تو اب علی کی کوشش ہے کہ میں درمیان سے ہاتھ ڈالوں، حاجی مقبول کی کوشش ہے میں ڈال دوں، شیدہ گجر کی تو پہلے کوشش ہے، تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ حاجی مقبول اس بوٹی کو پکڑے، اس کے پیسز کرے اور اس کو پکھیرے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو، یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو، آدھا ٹکڑے کر کے اس کو پوری اس پہ آپ پھیلا دیں۔ ایک ایک چھوٹا چھوٹا ٹکڑے ایک ریشہ بھی آ جائے کسی کے دیوارے کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشش کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ یہ کھانے کی آداب ہے، اس طریقے سے کھانا ہے۔ اور فرمایا کہ جب کھانا سب کے سامنے لگ جائے، صرف ہو جائے، سب کے سامنے کھانا لگ جائے، تو اس کے بعد جب میرے کارواں ہو وہ شروع کرے تو پھر سارے کھانا شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہ جب کھانا یوں لگتا جا رہا ہے، ابھی پہلوں کے سامنے وہ لنگر آیا تو انہوں نے کھانا شروع کر دیا، اور باقی ابھی دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، جب سب کے سامنے لنگر لگ گیا ہے تو پھر کھانا شروع کر دیں، تو اللہ کی رحمت اور اس کا کرم نازل ہو جاتا ہے۔ یہ کھانے کے آداب میں سے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم شوربے والا لنگر زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہم تو زیادہ چاول والا لنگر کی بزرگاں نے دین کا ہے، چاول والا لنگر ہم لوگ پسند کرتے ہیں۔ اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ پہلے میری بھی کوشش شروع میں نوید اس بات کا جانتا ہے کہ یہاں پر شوربے والا لنگر بناتے تھے، چنے بنا لیے، کبھی گوشت اور اس طرح سے کے وہ اس ایک دو کپڑے شپڑے بھی خراب ہونا شروع ہو گئے دوستوں کے۔ اور دوسرا اس کے اندر میں نے پھر ایک حکمت پڑھی کہ آقا کریم علیہ السلام قربان جائے آقا کی شان پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب دور مبارک اللہ نے جنت میں رکھا نا، جنت رب کائنات، تو ایک مرکب کے اندر رکھا، جار تھا، ایک مرکب تھا، وہ شان محبوبی کے مطابق، شان محبوبی کے مطابق مرتب تھا۔ اللہ نے اس میں اپنے محبوب کے نور کو محفوظ کیا۔ پھر جب نور محمدی اس مرتب سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ٹرانسفر کیا، تو وہ جار جو تھا جدائی محبوب برداشت نہ کر سکتا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جب اللہ نے اس کی کیفیت دیکھی تو مالک کائنات نے اس ٹکڑے کو، اس ریزہ مرکب کی ریزوں کو اللہ نے چاول کے دانے بنا دیے۔ اللہ نے اس کو چاول کے دانے بنا دیے، پھر اس کو زمین کے اندر بکھیر دیا گیا، پھیلا دیا گیا، اور چاول مقوی میدا ہے، میدے کو مضبوط کرتا ہے، آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے، کیونکہ اس کو نسبت حاصل ہے نور مصطفیٰ سے حاصل ہے۔ تو میں نے تب سے فیصلہ کیا کہ لنگر کے اندر جو کچھ مرضی اور جو کچھ ہو، یہ ساتھ لازم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے۔ پھر میں نے اپنے والی نعمت، مربی نعمت، اپنے شیخ طریقت آپ کی بارگاہ میں اتنی گزارش کی ہے کہ حضور یہاں جو ہمارے آستانے پاک پر لنگر بنتا ہے، وہاں پیر خانے پہ یہاں تو یہ بنتا ہے، گوشت وغیرہ بنتا ہے، تو میں تو آیا فرمایا کہ وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، جو آپ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اب سرکار کا یہ دسترخوان سجاتے ہیں، آپ سرکار کے نور کی نسبت سے کرتے ہیں، یہ سب شاہ ہے۔
اس میں لوگ زیادہ شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ نسبت ہے اور اسی محبت کو سمجھ کر لنگر کو تناول فرمایا. اور طریقہ کار کیا ہے کہ ہم نے ایک گھٹنا اٹھانا ہے اور ایک بچھانا ہے اور اپنے کھانے کی طرف نظریں جمانی ہے. کھانا کھاتے ہو خاموشی اختیار نہیں کرتے, خاموش ہو کے بھی نہیں بیٹھ رہے, کیونکہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے, خاموشی سے سائلنٹ پروف نہیں. کھانا کھاتے ہوئے ایک دوسرے سے کہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. سبحان اللہ. اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ 10 گناہ مٹا دیتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ 10 درجے بڑھا دیتا ہے. سرکار کی باتیں کرتے رہنا چاہیے. کھانا کھاتے ہوئے آقا کی باتیں کریں, پھر آپ دیکھیں اللہ آپ کے رزقوں میں کیسی برکت عطا فرماتا ہے, اللہ آپ کی صحتوں میں کیسی برکت عطا فرماتا ہے. دعائیں رب ذو الجلال نے کریں اللہ کریم محکم الحاکمین ہم سب کی حاضر کو قبول فرمائے. اللہ آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے, سب کی بیماریاں دور فرمائے, سب کو صحت والی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بجائے